بسم الله الرحمن الرحيم الله 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہ احسان عظیم ہے جس نے قرآن فہمی کی اس نشست کے اندر ہم سب کو درس قرآن کے ساتھ متصف ہو کر قرآن و سنت کے احکامات سیکھنے سکھانے کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ ہمارا ترتیب کے ساتھ چلتے ہوئے آیات قرآنیہ کا جو ربط ہے وہ سورۃ النساء تک مکمل ہوا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 33 تک اور 5ویں پارے کے رکوع نمبر 2 تک ہم نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی۔ آج اس سے آگے آیت نمبر 34 پر اور تیسرا رکوع 5ویں پارے کا سورۃ النساء پہ بات کریں گے۔ اسلام وہ خوبصورت دین ہے جو ہمیں صرف تصور عبادات ہی نہیں دیتا، بلکہ اسلام کے ہاں عائلی زندگی کا خوبصورت ہمیں ایک فیملی سسٹم کو کس طرح خوبصورت کیا جائے، اس کی ڈیولپمنٹ کیسے ہو، اس کا تصور بھی ہمیں اسلام نے دیا۔ تو سورۃ النساء میں خاص طور پر عائلی زندگی کے جو قوانین ہیں، ایک گھر، خاندان، ایک فیملی کس طرح اپنے ماحول کو خوبصورت اور خوشنما بنا سکتی ہے، اس کے لیے خاص طور پر ان آیات بینات میں ذکر ہوا۔ آیت نمبر 34 کے اندر جو حقیقت ایک فیملی کی ذکر کی گئی، اس پر بات کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں، کسی معاشرے کا بنیادی جو جز ہے وہ فرد ہے، اور پھر اس سے افراد اور خاندان بنتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کسی معاشرے کا جو بنیادی نقطہ ہے، کسی معاشرے کی بنیاد جس پر ڈیپینڈ کرتی ہے، وہ ایک خاندان ہے، وہ ایک فیملی ہے، اور خاندان سے پھر آگے اولاد، اور پھر اس سے آگے لوگ مختلف رشتوں میں بٹتے جاتے ہیں۔ اس طرح ایک خوبصورت سوشل سسٹم بنتا ہے، ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اور اس معاشرے سے پھر لوگ بہت سی چیزوں کو حاصل کرتے ہوئے کامیابی کی راہوں پر گامزن ہوتے ہیں۔ جس معاشرے کے خاندان کا، فیملی کا نظام سسٹم مضبوط ہوگا، وہ معاشرہ ترقی کی راہوں پر بھی گامزن ہوگا۔ آج ہم عائلی قوانین کی طرف آتے ہیں جو قرآن و سنت میں ذکر کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر افسر ہیں، یعنی ان کے نگہبان ہیں، اور عورتوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کے انڈر رہیں، مرد کے انڈر رہیں۔ ظاہری بات ہے کہ عورت کسی بھی روپ میں ہو، اگر وہ بیٹی ہے تو باپ کے ذل عاطفت میں رہتی ہے، پھر اسی طرح وہ بہن ہے تو بھائی کی محبت کی، اور خاص طور پر جو الفت کی یہ کیفیت ہے وہ بہن بھائی کے رشتے میں ہے، اور بھائی بہن کو وہ محبتیں دیتا ہے۔ جس طرح اسلام کا ایک خوبصورت نظام ایک بھائی اور بہن کے درمیان خوبصورت رشتے کو اخوت اور بھائی چارہ اور برادری کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ پھر اگر وہ بیوی ہے تو پھر وہ شوہر کے انڈر ہے، اور گھر کے سربراہ کی حیثیت سے شوہر کو الرجال قوامون علی النساء، اس کو قوام بنایا گیا، اس کو گھر کا سربراہ بنایا گیا۔ اور اسی طرح اگر ماں ہے تو بھی وہ اپنے بیٹوں کی شفقتوں، محبتوں، اور خاص طور پر جو عقیدت کا ایک رشتہ بیٹے کا ماں کے ساتھ ہوتا ہے، یہ سارے کے سارے تعلق ایک خاندان سے جڑتے ہیں۔ لہذا عورت کو ہر حال میں کسی مرد کے انڈر رہ کر اپنی زندگی گزارنا ہوتی ہے۔ در حقیقت اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ حبیبہ کو کسی کام پر سختی سے ڈانٹا۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئی اور انہوں نے اپنے شوہر کی شکایت کی کہ میرے شوہر جو ہیں وہ مجھے ڈانٹتے ہیں، میرے ساتھ خفا ہوتے ہیں۔ تو اس میں پھر اللہ رب العزت نے یہ سورہ مبارکہ کے اندر اس آیت نمبر 34 کو نازل فرمایا۔ ناظرین، عورت کے اور مرد کے اگر ہم رائٹس اور حقوق کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر کئی اعتبار سے فضیلت عطا کی۔
اگر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ان فضیلتوں پہ بات کریں تو مرد عقل اور دانائی میں عورت سے افضل ہے، مرد جہاد کے لیے میدان عمل میں اترتا ہے، نبوت و خلافت و امامت کا استحقاق اللہ نے مرد کو عطا کیا، امامت کے منصب پر وہ امامت صغرا ہو یا کبرا اس کے لیے مرد کا انتخاب کیا گیا، آذان، خطبہ، جماعت، جمعہ، تکبیر، تشریق، اسی طرح حدود اور قصاص کی شہادت اور وراثت کے معاملے میں مرد کو دگنا حصہ، اور ایسے ہی تعصیب، نکاح اور طلاق کے معاملات کے اندر مرد کو اختیار دیا گیا۔ اس اعتبار سے مرد نماز کے معاملات ہوں، عبادات کے معاملات ہوں، اس کے اندر بھی بغیر کسی عذر کے مسلسل کنٹینیوٹی کے ساتھ نماز بھی پڑھتا ہے اور اللہ کی عبادت کی طرف مشغول رہتا ہے۔ اس اعتبار سے کچھ عظمتیں اللہ نے مرد کو عطا کی جو پروردگار اس مقام پہ ارشاد فرماتا ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ اللہ نے یہ فضیلت بعض کو بعض پر عطا کی، وبما انفقوا من اموالہم، اور اس لیے کہ مرد گھر کا نان نفقہ بھی برداشت کرتا ہے، لہذا اس اعتبار سے گھر اور فیملی کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے مرد پر لازم ہے کہ وہ اپنے فیملی کا خرچہ بھی اٹھائے اور نان و نفقہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ عورتوں کے بارے میں فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب، نیک بخت عورتیں ادب والیاں ہیں اور خاوند کے پیچھے حفاظت کرتی ہیں بما حفظ اللہ، جس کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد معاشرے میں رہنے والے مختلف طرح کے رویے ہیں، اور کبھی ممکن ہے کہ مرد عورت کی، میاں بیوی کی مینٹیلٹی آپس میں میچ نہ کرے، ان کے تحفظات جدا جدا ہوں، ان کے خیالات الگ الگ ہوں، تو اس میں بھی اسلام ہمیں کچھ راہیں دیتا ہے۔ اور اگر عورت کی طرف سے نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ عورتیں جن کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہے فائزوہن، تو ان کی کونسلنگ کرو، ان کو سمجھاؤ، یعنی سب سے پہلے جہاں تک ہو سکے عورت کی کونسلنگ کی جائے، اس کو سمجھایا جائے، اور انسان کے لیے مختلف انداز ہیں سمجھانے کے، یعنی گفتگو کے ذریعے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَاحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کچھ دن کے لیے ان سے الگ سو جائیں، بستر سے جدا کر دیں، وَاضْرِبُوهُنَّ، اور ہلکا سا بغیر ضرب شدیدہ کے ان کو تھوڑا سا ڈانٹ پر دیا جائے، اور ایسی ضرب کے ساتھ بھی جس میں تشدید نہ ہو ان کو سمجھایا جا سکتا ہے، اور اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو پھر ان پر کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میاں بیوی سمجھ رہے ہیں کہ اب ان کا اختلاف اتنا بڑھ چکا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، کہ ان کا جھگڑے کا خوف زیادہ ہے، تو فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو پھر لڑکے کی طرف سے بھی کچھ لوگ اور لڑکی کی طرف سے بھی کچھ لوگ مل بیٹھیں اور بیٹھ کر اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ کیا خوبصورت سسٹم ایک آئلی زندگی کا اسلام نے دیا۔ ممکن ہے کہ لڑکا اور لڑکی کے معاملات آپس میں بار بار بحث کرنے سے الجھتے جاتے ہوں، تو پھر ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے اپنے گھروں کے سربراہوں کو، بڑوں کو اس میں شامل کریں اور بڑے بیٹھ کر دونوں کی بات سنیں اور اپنے تجربات کی روشنی میں ان دونوں کی کونسلنگ کریں اور مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں، اور ہمیں جہاں تک کوشش کر کے ممکن ہو صلح کروانی چاہیے۔ غلط فہمیاں پیدا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اس کو سلجھانا یہ گھر اور خاندان کے بڑوں کی ذمہ داری ہے۔ لہذا ناظرین، قرآن کی سائے سے معلوم ہوا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صلح کی طرف آئیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ سے حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی۔ یہاں سے پتہ چلا کہ والدین سب سے زیادہ ہمارے حسن سلوک کے مستحق ہیں، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو بے لوث اپنے اولاد سے پیار کرتی ہیں، وہ بڑھاپے کو بھی پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ جتنا ہو سکے نرمی کا معاملہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں،
وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ اور بخل کیا ہے کہ انسان کو اللہ نے نعمت دی اور وہ اس نعمت کو اللہ رب العزت کی راہ میں نہیں دیتا، رشتہ داروں پہ خرچ نہیں کرتا، اور کچھ تو ایسے لوگ ہیں جو ماں باپ کو بھی نہیں دیتے۔ یاد رکھیے، جب بیوی کی اطاعت اور ماں باپ کی نافرمانی بڑھ جائے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ لہذا جو کمائیں ان میں سے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ساتھ ماں باپ کا بھی خیال رکھیں اور ان کے ساتھ بھی محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ اگر آپ کچھ گفٹ، کچھ تحفہ اپنے بچوں اور اپنے اہل خانہ کے لیے لاتے ہیں تو ماں باپ کو بھی اس تحفے میں شامل کریں۔ ان کی آرزویں، امنگیں، دعائیں آپ کے ساتھ جڑی ہیں، اور جہاں تک ہو سکے ان سے دعائیں لینے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، وہ لوگ جو اپنے مال کو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور نہ قیامت کے دن پر، تو ایسے لوگوں کے خرچ کرنے پر اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی اجر نہیں۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 40 میں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ایک ذرے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اس کی رحمتیں بے کراں ہیں، لہذا انسان کو چاہیے وہ اللہ رب العزت کے احکام کی طرف آگے بڑھے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 42 میں قیامت کے دن کفار یہ خواہش کریں گے کہ جنہوں نے رسولوں کی نافرمانی کی کہ کاش وہ یہ نہ کرتے۔ اس وقت وہ جو بھی اپنے دل میں سوچیں اور جو بہتری کی کوشش کریں تو وقت گزر چکا ہوگا، ان کے لیے پھر قیامت میں کچھ نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اب کچھ طہارت اور پاکیزگی کے مسائل سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 میں ذکر کیے، 43 میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم حالت جنابت میں ہو تو پھر تمہیں چاہیے، حالت سفر کی ہے یا سفر کی نہیں ہے، تم غسل کرو اور پاکیزگی حاصل کرو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم میں کوئی بیمار ہے، او عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر میں ہے، او جاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہے، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی پہ ہاتھ مار کر تیمم کر لیا جائے۔ یہ اس امت کا بہت بڑا خاصہ ہے۔ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح ہے، غزوہ بنی المستلق میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ ڈھونڈیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے حکمت کے تحت، کیوں؟ اس لیے کہ امت کو بہت بڑی آسانی ملنے والی تھی۔ کافی دیر تک جب ہار نہ ملا، لوگ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیں کہ ہار تو سنبھال کے رکھے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، پانی ہمارے پاس نہیں، ہم کیا کریں گے؟ اس وقت تک تیمم کا حکم نہ آیا تھا، یہاں تک کہ نماز کا وقت پہنچ گیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آ گیا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، نہیں پانی پاتے تو کوئی بات نہیں، تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ تیمم کے اندر اگر انسان بیمار ہے تیمم کر سکتا ہے، بیماری کی حالت میں پانی نہیں ہے تو بھی تیمم کر سکتا ہے، اور اس کے لیے پانی نہ ہونا شرط یہ ہے کہ ایک ایک میل دائیں بائیں اور آگے پیچھے۔ اور اگر اسی طرح ایک شخص بیمار ہے، وضو کرنے سے بیماری بڑھ جائے گی یا زخمی حالت میں ہے تو پھر وہ کوئی بھی جنس زمین سے تیمم کرے، کوئی پتھر اپنے پاس رکھ لے، کوئی بھی شے دیوار ہو، اس پہلے نیت کرے، جیسے ظہر کی نماز پڑھنے لگے تو ظہر کی نماز کے لیے نیت کرے، اور ساتھ ہی اپنے ہاتھوں کو کشادہ کر کے اور زمین پر یا پتھر پر یا کوئی بھی جنس زمین پہ مارے اور اس کو اپنے چہرے پر پھیر لے جیسے وضو کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ ہاتھ مارے اور اپنے کپڑے اوپر کرنے کے بعد ایک مرتبہ ایسے پھیر لیا جائے اور دوسری مرتبہ ایسے کپڑے اوپر کر کے، یہاں تک بس یہ تیمم ہو گیا۔ نیت اور چہرے پر ایک بار ہاتھ پھیرنا پتھر پہ یا مٹی پہ مار کے اور دوسری مرتبہ اپنے ہاتھوں پہ۔ ناظرین، اس طرح تیمم ہو جاتا ہے اور پاکیزگی کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دو نمازیں ایسی ہیں پانی کے ہوتے ہوئے بھی آپ تیمم کر کے پڑھ سکتے ہیں، ایک عید کی نماز اور دوسری جنازہ کی نماز۔ جنازہ کے لیے آپ گئے اور اگر آپ وضو کرنے جائیں گے تو جنازہ نکل جائے گا، تو آپ کسی بھی دیوار پہ نیت کریں اور ہاتھ مار کے چہرے
اور اپنے کوہنیوں تک پھیر لیں، آپ نماز پڑھ لیں۔ اسی طرح عید کی نماز میں بھی تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آسانی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمائی جو پہلی کسی امت کو نہ مل سکی۔ خالق کائنات نے اس کے علاوہ اہل ایمان کا ذکر کیا کہ پروردگار فرماتا ہے کہ جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ اس کے رسول کی بات کو سنتے بھی ہیں اور اطاعت کا جذبہ بھی دل میں رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے ان احکام کو نہ سنا نہ مانا وہ گمراہی کی راہ کو اپنانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرمایا وہ لوگ جو شیطان کی راہ پہ چلنے والے ہیں پروردگار ان پر اپنی لعنت فرماتا ہے، اور ان کے دلوں میں حسد ہے اور وہ لوگوں سے حسد رکھتے ہیں، وہ کبھی بھی کامیابی کے راستوں کی طرف جانے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد جہنم کے عذاب کا ذکر ہوا جو آیت نمبر 55 سے لے کے 56 تک ہے، اور پھر آیت نمبر 57 سے لے کے آگے رب قدوس نے اہل ایمان کی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اے لوگو جو امانتیں تمہارے پاس ہیں وہ ان کے اہل کے سپرد کر دو۔ ناظرین، اگر کسی کے پاس کوئی امانت ہے، باتیں بھی امانت ہوتی ہیں، کسی مجلس میں بیٹھ کے گفتگو کی جائے وہ بھی امانت ہوتی ہے۔ آپ کسی شخص سے فون کر کے بات کر رہے ہیں تو اس کا مائک آن کر کے سنائیں گے تو یہ بھی بددیانتی میں ہے، اس لیے کہ جو بندہ آپ سے بات کر رہا ہے اس کا آپ کے ساتھ گفتگو کا معاملہ اور ہے، کسی اور کو یہ سنانا یہ بھی بددیانتی میں ہے۔ تو امانت میں خیانت کرنے کی اجازت نہیں، گفتگو کو بات کو بھی ایک جگہ ہی رکھا جائے، یہی امانت داری ہے۔ تو اس لیے امانت داری کا مفہوم بہت طویل ہے، ہمارے نزدیک شاید صرف ایمانداری پیسوں میں ہے، نہیں، باتیں بھی امانت ہوتی ہیں، مجلس بھی امانت ہوتی ہے، گفتگو بھی امانت ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ کیے گئے معاملات بھی امانت میں شامل ہوتے ہیں۔ اچھی باتوں کا ذکر کرنا اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن کسی کی شخصیت کو کرٹیسائز کرنا اس کی اجازت نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایمان والو امانت دار بن جاؤ اور امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرو۔ لہذا اگر کسی نے پیسہ یا دولت کوئی چیز امانت کے طور پہ رکھائی تو بھی اس کو واپس کر دینی چاہیے۔ پھر پروردگار ارشاد فرماتا ہے کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی فیصلے کے لیے تمہیں بلایا جائے۔ ناظرین، اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس پنچایت میں آپ بیٹھنے لگے ہیں، جس پرے میں بیٹھ کے آپ بات کریں گے تو وہاں اگر آپ کی بات سنی جاتی ہے اور آپ کو اتھارٹی مانا جاتا ہے تو پھر آپ جا کے فیصلہ کروائیں، وگرنہ آپ غلط فیصلہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اگر تمہیں لوگوں کے درمیان انصاف کرنے کے لیے مقرر کیا جائے ان تحکموا بالعدل، تو انصاف اور عدل کے ساتھ ان میں فیصلہ کرو۔ آیت نمبر 58 سورۃ النساء 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں حکومت والے ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ اولو الامر سے کیا مراد ہے؟ بعد نے کہا فقہا مجتہدین ہے، اور بعد نے کہا آئمہ ہے، اور بعد نے کہا حکمران ہے، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا اگر کٹی ناک والا حبشی غلام بھی تمہارا امیر بنے اور وہ تمہیں اللہ اس کے رسول کے مطابق چلائے، تم پر لازم ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو، اس کے ظاہر کو نہ دیکھو بلکہ جو اس نے اطاعت کا کہا، اللہ اس کے رسول کے حکم کو نافذ کیا، تم اس کو اپناؤ۔ پروردگار اسی طرح آیت نمبر 60 میں بھی ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور پھر کفر کی راہ پہ چلتے ہیں، در حقیقت وہ کفار کے ساتھی ہیں اور کفر کی طرف جانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، تو کیسی بات ہوگی جب ان پر کوئی مصیبت پڑے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے، ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ، پھر وہ آپ کے پاس آتے ہیں قسم اٹھاتے ہوئے کہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں یہ کہتے ہیں ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہمارا مقصد تو صرف بھلائی تھا اور کوئی اور مقصود نہ تھا۔ منافقین کے بارے میں یہ ذکر ہے، بعض منافقین ایسے تھے کہ جو بظاہر کچھ کرتے اور پیچھے کچھ، اس کے بارے میں تفصیل ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے بشر نامی منافق کے حوالے سے، اور جو یہودی کے ساتھ جھگڑا ہوا اور پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ دیا تو اس نے سرکار کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا۔
تو ایسے شخص کی بات کو، اس کے کلمے کو بھی اللہ تعالیٰ نے قبول نہ کیا اور فرمایا جو میرے محبوب کے فیصلے کو قبول نہیں کرتا، اللہ رب العزت نے فرمایا ایسے شخص کی بات کا کوئی اعتبار نہیں، یہ منافق اعتقادی ہے جو کافروں سے بھی بڑھ کے ہے۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 64 میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور اگر وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، تو پیارے محبوب جاؤ کا آپ کی بارگاہ میں آئیں، فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے بخشش طلب کریں، واستغفر لهم الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت فرما دیں، لوجد اللہ توابا رحیما، اللہ کو بھی توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ ناظرین سے پتہ چلا کہ جو اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے، اللہ فرماتا ہے جاؤ کا محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ اس سے بھی پتا چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان کی سفارش کروانے سے پروردگار بھی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر وہ لوگ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو بظاہر نہ مانا، جیسے کہ اس آیت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فاروق اعظم کے پاس جب وہ فیصلہ کرانے کے لیے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ یہودی کے حق میں کیا، وہ فاروق اعظم سے فیصلہ کرانے کے لیے گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کے بعد فاروق اعظم کو پتا چلا تو آپ نے تلوار نکال کے اس کی گردن اتار دی۔ مدینہ منورہ میں بھونچال آ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فاروق اعظم پہنچے تو سرکار نے پوچھا عمر تو نے ایک بندے کو مار دیا؟ عرض کیا پیارے آقا عمر کی تلوار کسی مسلمان کو نہیں مار سکتی، اور آنکھوں میں آنسو رواں ہیں، روتے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو اس کو مارا ہے جس نے آپ کے فیصلے کو قبول نہ کر کے اپنا رشتہ اسلام سے توڑ دیا۔ ادھر سے فاروق اعظم کی رائے تھی، ادھر سے اللہ کا قرآن آ گیا۔ آیت نمبر 65 ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک کہ آپس کے جھگڑے میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کریں، اور پھر جو آپ حکم فرمائیں اپنے دلوں میں بھی کوئی اس پہ رکاوٹ نہ پائیں اور دل سے اس کو تسلیم کر لیں۔ ناظرین یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ معلوم ہوا، جتنے بھی گناہ ہیں ان کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو زبان سے طلاق دے گا تو واقعہ ہوگی، دل میں سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب عظمت اور محبت کی بات ہے تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے دل میں بھی میرے محبوب کے بارے میں رکاوٹ اور کجی پائی، اللہ فرماتا ہے ہم اس کے بھی ایمان کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ عظمت مصطفیٰ ہے جس کے بارے میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر دل میں بھی کوئی کجی اور رکاوٹ محسوس نہ کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دلوں سے ظاہراً باطناً ماننا ہی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، پس وہ وہی لوگ ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین۔ ناظرین جب ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی اس وقت ہم نے کہا تھا اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، کہ تم دعا کرو یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جس پر تیرا انعام ہوا۔ اب یہ آیت کی تفسیر آ گئی سورۃ النساء آیت نمبر 69 میں 69 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جن پر میرا انعام ہوا، انعم اللہ علیہم، جو انعام یافتہ لوگ ہیں، من النبیین، ان میں پہلا درجہ نبیوں کا ہے، والصدیقین، دوسرا درجہ صدیقین کا ہے، والشہداء، تیسرا درجہ شہداء کا ہے، والصالحین، اور چوتھا درجہ اولیاء کرام کا ہے، اللہ کے نیک بندے صالحین کا۔ وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ ہم ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، وہ راستہ جس پر تیرا انعام ہوا۔ اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو انبیاء کا راستہ اپنانا اور صالحین اور صدیقین، شہداء، اولیاء کے راستے پہ چلنا، اسی کی دعا ہم ہر نماز میں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد کچھ جہاد کے بارے میں ذکر کیا۔ ناظرین یاد رکھیے آیت نمبر 71 میں 71 میں اللہ رب العزت نے رکوع نمبر 7 5واں پارہ سورۃ النساء میں جہاد کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہر وقت مسلمانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے خذوا حذرکم،
اے مسلمانوں ہوشیاری سے کام لو، فنفرو سبات، کہ تم دشمن سے تھوڑے تھوڑے ہو کے نکلو، اب انفرو جمیعا، یا تم سارے کے سارے جماعت کی صورت میں نکلو۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمیشہ دشمن سے باخبر رہنا چاہیے اور انسان کو جہاد کی تیاری رکھنی چاہیے۔ اور پروردگار نے یہاں منافقین کا بھی ذکر کیا کہ منافقین جس وقت کوئی فتح یابی ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہاں یہ فتح یابی یقیناً کامیابی کی دلیل ہے، اور جب کوئی فتح نہ ملتی تو پھر وہ ایسی صورت میں مسلمانوں کی طرف غلط باتیں منسوب کرتے۔ تو ایسے منافقین کے بارے میں پروردگار نے مذمت کی کہ جو کامیابی ملنے پر طرح طرح کی باتیں بنائیں، ناکامی پر مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہرائیں۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی مذمت اس مقام پہ ذکر کی۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے یہ وہ لوگ جو جہاد میں نہیں جاتے اور ڈر کے گھروں میں بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کہیں ہمیں موت نہ آ جائے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کتنا جی لوگے، کل متاع دنیا قلیل، کہہ دیجئے دنیا کا برتنا تو تھوڑا ہے، دنیا کا ساز و سامان تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور ڈر والوں کے لیے، متقین کے لیے آخرت بہت ہی اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ، یدرککم الموت، موت تمہیں پہنچ جائے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ بڑے بڑے قلعوں میں بھی چلے جاؤ، اللہ فرماتا ہے موت تمہیں وہاں آ کے بھی پکڑ لے گی۔ ہونا وہی ہے جو رب قدوس کے حکم سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات بینات کے اندر واضح طور پہ ارشاد فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ اصل میں ان کفار کا جواب تھا جن کو سرکار نے گفتگو کرتے ہوئے کہا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری مانی اس نے اللہ کی مانی۔ تو کفار نے کہا پہلے ہی اپنے آپ کو رسول کہتے تھے، اب یہ خدا کہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا میرے محبوب سے پہلے سنا ہے، اب رب کا فرمان بھی سن لو، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس کے بعد ناظرین یہ قرآن مجید ہماری زندگی کے لیے بہترین ایک ایسا انسائکلوپیڈیا ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ یہ قرآن اگر ہم اس پہ غور و فکر کریں تو بہت سی کامیابیاں رب قدوس کی طرف سے ملیں، ہماری زندگی کا ہر مسئلہ اس میں ملتا ہے۔ کبھی آپ اپنی زندگی کے سوالات قرآن پہ پیش تو کر کے دیکھیں، ایک ایک آیت آپ کو اس کا جواب دیتی ہوئی دکھائی دے گی۔ اللہ رب العزت نے کچھ باتیں اس حوالے سے بھی ذکر کی کہ جو اچھی شفاعت کرتا ہے، سفارش کرتا ہے، یکن لہو نصیب منہا، اچھی بات پر، اچھی سفارش پر اس کا حصہ بھی اس میں ہوگا، اور جو بری سفارش کرے گا اس برائی میں وہ بھی حصے دار ہوگا۔ آیت نمبر 86 سورۃ النساء 5واں پارہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَإِذَا حُيِّيتُمْ، جب کوئی تمہیں سلام کرے بِتَحِيَّةٍ، کسی بھی اچھے لفظ کے ساتھ، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو اس سے بہتر سلام کا جواب دو۔ اگر آپ کو کہے السلام علیکم، آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس انداز میں جواب دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ النساء 5ویں پارے کے اندر واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے سوا کبھی کسی اور کو اپنا مددگار نہیں بناتے، وہ رب قدوس کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں، اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہی انسان کی کامیابی کی دلیل ہے۔ آیت نمبر 92 رکوع نمبر 10، 5واں پارہ سورۃ النساء، سورت کا نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے قصاص کے احکام ذکر کیے۔ ناظرین قصاص کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ کسی کو جان بوجھ کر قتل کرنا، ایک ہے غلطی سے کوئی شکار کرنے گیا اور اس نے فائر کیا، وہ کسی جا کے انسان کو لگ گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو دو طرح کے، ایک تو ہے عمدن قتل کیا اور ایک ہے خطان۔ تو اب یہاں جو ذکر ہوا وہ خطان ہے کہ غلطی سے کہ انسان شکار کے لیے یا کسی معاملے میں گیا، اس نے فائر کیا اور کوئی مر گیا، تو اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی نادانستہ طور پہ قتل کرے تو ایک غلام آزاد کرے اور خون بہا دے، جسے دیت کہتے ہیں، اور دیت تقریباً 100 اونٹ کی قیمت ہوتی ہے۔ وہ مقتول کے جو قاتل ہے وہ مقتول کے ورثاء کو دیتا ہے،
اور پھر مقتول کے ورثاء اس کو بانٹ لیتے ہیں۔ اس کی تفصیلی احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ ارشاد فرمائے، جس میں سے خلاصتاً میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ تم زمین پہ ذرا چل کے تو دیکھا کرو، پھر دیکھو ہم نے تمہارے لیے کون کون سی نشانیاں چھوڑی ہیں، اور اللہ کی ان نشانیوں سے پروردگار فرماتا ہے تم اپنی اپنی کامیابیوں کی راہوں کو ڈھونڈو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس وقت وہ لوگ جو اللہ رب العزت سے غافل تھے، جب فرشتے ان سے جانیں نکالتے ہیں، روح نکالتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے اللہ کی راہ میں ہجرت کیوں نہ کی، یہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جس وقت مسلمان اللہ کے لیے ہجرت کر کے پہنچ گئے اور یہ لوگ ہجرت کے لیے نہ آئے بلکہ کفار کے ساتھ ملے رہے، تو فرمایا پھر ایسے لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں نہیں ہجرت کی، اور پھر ان کے کسی عذر کو قبول نہ کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نمبر 101 سورۃ النساء 101 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ جب تم زمین میں سفر کرو فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ تم پر کوئی گناہ نہیں أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ کہ تم نماز میں قصر کرو۔ ناظرین قصر کیا ہے؟ جب کوئی مسافر ہو تقریباً 92.5 کلومیٹر دور جانے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلے تو وہ نماز قصر کرے گا۔ قصر کا مطلب یہ ہے کہ 4 رکعتیں 2 پڑھے گا، 2 ہی رہیں گی۔ اور پھر اگر جس جگہ پہ جا کے وہ ٹھہرا ہے اپنے گھر سے 92.5 کلومیٹر دور جہاں ٹھہرا ہے وہاں اگر اس کا سٹے 15 دن سے کم ہے تو وہ وہاں بھی قصر ہی پڑتا رہے گا۔ اگر اس کا سٹے 15 دن یا اس سے زیادہ ہے پھر قصر نہیں پڑے گا، پھر پوری پڑے گا۔ ناظرین اگر انسان حالت سفر میں ہے اور وقت نہیں ہے تو اس صورت میں صرف فرض ہی ادا کرے گا، یعنی 4 کی بجائے 2، اور اگر جس جگہ جا کے اس نے سٹے کیا ہے وہاں اگر اس کے پاس وقت ہے تو سنت نفل بھی ادا کر لے، اور اگر اس کے پاس وقت نہیں، وہ کسی کام میں بیزی ہے اور حالت سفر میں ہے تو پھر وہ چھوڑ سکتا ہے۔ سنتیں اور نوافل، فرض بہرحال اس کو 2 پڑھنے پڑیں گے، اور اگر وہاں کے مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو پوری نماز پڑھے گا، پھر 2 نہیں پڑھے گا، تنہا پڑھے گا تو 4 والے 2 پڑھے گا، مغرب کے 3 ہی رہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 102 میں نماز خوف کا ذکر کیا۔ ناظرین یہ نماز خوف کیا ہے؟ اس کا تھوڑا سا ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت جہاد کے لیے میدان عمل میں تھے تو تمام صحابہ نے نماز ظہر سرکار کے پیچھے ادا کی، تو مشرکین نے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا موقع تھا کہ حالت جنگ ہے اور مسلمان اللہ کے سامنے سر بسجود ہیں، تو ہم اس موقع پر ان پہ حملہ کر دیتے اور ان سب کو مٹا دیتے۔ انہوں نے کہا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، یہ اگلے وقت پھر نماز پڑھیں گے پھر حملہ کر دیں گے۔ ادھر سے جبریل امین علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے آ کے آقا علیہ السلام کو بتایا کہ یہ ساری باتیں مشرکین نے کی ہیں، عصر کی نماز میں وہ آپ پہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں، آپ اپنے جتنے بھی اصحاب ہیں ان کی 2 جماعتیں کر دیں۔ ناظرین یہ نماز خوف ہے جس کے 13 طریقے سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا۔ اس میں مختصراً یہ میں بات واضح کرتا جاؤں کہ جماعت جو ہے وہ ہر حال میں لازم ہے، اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عین میدان جنگ میں ہیں اور نماز کے لیے آقا علیہ السلام نے صحابہ کے 2 گروہ بنا دیے، ایک گروہ دشمن کے سامنے برسر پیکار ہے، ایک سرکار کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اور یہ جب نماز پڑھ لیتے ہیں یعنی مکمل نہیں پڑھتے، 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد یہ پھر جا کے دشمن کے سامنے برسر پیکار ہیں، جو دشمن کے سامنے پہلے کھڑے تھے وہ سرکار کے پیچھے آ کے اپنی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، وہ اپنی جگہ پر 2 مکمل کریں گے، یہ اپنی جگہ پر 4 اس طرح یہ نماز خوف ہے کہ نماز بھی چل رہی ہے، جہاد بھی ہو رہا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تلواریں بھی اٹھائی جا رہی ہیں۔ یہ نماز خوف ہے جس کو سمرائز کر کے میں نے بتایا، لیکن اس کے 13 طریقے ہیں جو سنن ابی داؤد کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 103 میں ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ اے لوگو جب تم نماز ادا کر لو فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو اللہ کو یاد کرو قیامًا وقعودا کبھی کھڑے اور کبھی بیٹھ کر وَعَلَى جُنُوبِكُمْ اور کبھی کروٹوں پر لیٹ کر۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان کو نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرنا چاہیے،
پروردگار ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمانوں پر وقت مقررہ میں فرض ہے۔ ناظرین، نہ وقت سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، کوئی شخص کہے گی ابھی نماز میں وقت پہلے میں پڑھ لوں، نہیں، اور وقت گزر گیا تو پھر قضا ہوگی۔ لہذا وقت سے پہلے نماز کا کوئی تصور نہیں، بلکہ ہر نماز وقت مقررہ پر ہی فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح ان آیات بینات کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ پروردگار کبھی مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ آیت نمبر 116، 15واں رکوع ہے، سورۃ النساء 5واں پارہ، پروردگار ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا جو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، وہ اس کے علاوہ جسے چاہے معاف فرما دے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہوا۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک کیا ہے؟ شرک کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات، صفات یا صفات کے تقاضوں میں کسی کو اللہ کے برابر ٹھہرانا، یعنی اللہ کی طرح کسی کو خدا ماننا، یا اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یا اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ یہ 3 درجے ہیں شرک کے۔ ناظرین، اسی طرح ریاکاری کو بھی شرک سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور شرک کو اللہ رب العزت کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کی مذمت قرآن مجید کے متعدد مقام پر ہوئی۔ اور جن لوگوں نے بتوں کو پوجا اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی، ان کے بارے میں رب قدوس نے مذمت یہاں ذکر فرمائی۔ ناظرین، پھر یہاں آیت نمبر 120 میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بہکاوے کا ذکر کیا۔ شیطان ہمیشہ لوگوں کو سنوار کر گناہ دکھاتا ہے، خوبصورت کر کے گناہ دکھاتا ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہم نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا تو اس نے اللہ کے سامنے کہا وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، یا اللہ میں ان کو بہکاؤں گا، وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، میں انہیں آرزویں دلاؤں گا۔ یعنی شیطان آرزویں دلاتا ہے، امیدیں دلاتا ہے، اور گناہ پر دلیر کرتا ہے۔ اس لیے جب بھی گناہ ہو فوراً رب کی بارگاہ میں لوٹ آئیں۔ شیطان کی تو کوشش ہے کہ ایک گناہ کے بعد پھر دوسرا کروائے، پھر تیسرا، وہ بندے کو نا امید کر دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا امید نہیں ہونا، اور پھر وہ اللہ کی تخلیق کو بگاڑنے کا حکم دیتا ہے۔ لوگ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو، چہرے کو اور مختلف چیزوں کو بگاڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یعدہم ویمنیہم، کہ شیطان تمہیں وعدے بھی دیتا ہے اور آرزویں بھی دلاتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کا جو وعدہ ہے وہ صرف ایک دھوکہ اور مکر اور فریب ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ناظرین، انسان ہمیشہ شیطانی بہکاوے سے بچے۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا جو اہل ایمان ہیں سندخلہم جنات، ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اور یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور رب قدوس کا جو وعدہ ہے وہ یقیناً پورا ہوگا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو اچھے کام کرے گا، من ذَكَرٍ او انثى، وہ مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ہو ایمان والا، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان پر تل بھر بھی نقصان نہ ہوگا۔ یعنی یہ سمجھانے کے لیے کہ اتنا سا بھی نقصان نہ ہوگا۔ ناظرین، کچھ لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے۔ لوگ کیا کرتے تھے جاہلیت میں، اگر کوئی فوت ہو جاتا تو عورت اور چھوٹے بچے کو میت کے مال کی وراثت نہیں دیتے تھے، یتیموں کے بارے میں، اور اسی طرح لڑکیوں کو بھی وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے۔ اور اگر کوئی یتیم لڑکی، اچھا مال اس کے پاس ہوتا، صاحب جمال ہوتی، تھوڑے سے مہر پہ اس سے نکاح کر لیتے، وگرنہ اس کو چھوڑ دیتے۔ اور مقصد ان کا نکاح نہیں تھا، صرف اس لڑکی اور اس چھوٹی بچی کے پیسے کو ہتھیانا تھا، اس یتیم بچی کے لیے۔ یہ جاہلیت کا طریقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 127 میں ارشاد فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، پیارے محبوب یہ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں جو ان کا حق مہر ہے ان کے مطابق دو، اور صرف
رغبت کے لیے نکاح نہ کرو کہ تم دولت اور پیسے کے لیے نکاح کرو. فرمایا کوئی بھی عورت ہے اس کو اس کا حق دینا لازم ہے. بیوی کے حقوق جو اسلام نے بتائے ایک طویل فہرست ہے. ناظرین اس بات پر دو باتیں میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہوں. اسلام کا جو خوبصورت نظام ہے وہ صرف رائٹس نہیں بتاتا، وہ حقوق کے ساتھ فرائض بھی بتاتا ہے. ہمارے ہاں اگر ایک طرف سے یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے حقوق پورے نہیں ہوتے تو ان سے کہا جائے گا تم فرائض کہاں پورے کر رہے ہو. جیسے میاں اور بیوی ہیں، شوہر کے حقوق ہیں تو بیوی کے فرائض، بیوی کے حقوق ہیں تو شوہر کے فرائض. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ واضح طور پہ ذکر کیا. پروردگار نے یہاں بھی ارشاد فرمایا کہ اگر ان دونوں میں اختلاف ہو جائے تو میاں بیوی میں صلح کراؤ، اور یہ سب سے اچھا عمل ہے. اور شیطان کی سب سے زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح ان کے درمیان اختلاف ڈال دے. اس لیے پروردگار واضح طور پہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم یہ نہ کرو کہ تعدد ازدواج کی طرف جاؤ، عورتوں سے نکاح کرتے جاؤ محض دولت اور پیسہ ہتھیانے کے لیے، اور ان کے حقوق پورے نہ کرو. ایک کی طرف رغبت رکھو اور دوسرے کو لٹکتا چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی اجازت نہیں. اگر ایک سے زیادہ نکاح کرنے ہیں تو پھر ان میں عدل بھی کرنا ہے. پروردگار نے آیت نمبر 129 میں ارشاد فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اگر ہرگز تمہارے اندر یہ طاقت نہیں أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاء کہ عورتوں کے درمیان عدل کر سکو، وَلَوْ حَرَصْتُمْ اگرچہ تم حرص رکھتے ہو مزید نکاح کرنے کی، تو پھر اللہ فرماتا ہے یہ نہیں ہو کہ نکاح کر کے ایک کو چھوڑ دو اور ایک کی طرف رغبت رکھو. یہ باقاعدہ اسلام نے وہ اصول بتائے جو عورت اور مرد کے درمیان ہے. میاں بیوی کے حقوق کو اسلام نے خوبصورت انداز میں ذکر کیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، انصاف کے ساتھ قائم ہو جاؤ، شہداء للہ، اور گواہی بھی اللہ کے لیے دو، ولو علی انفسکم اگرچہ وہ تمہارے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو. پتہ چلا انصاف پر قائم رہنا چاہیے اگرچہ گواہی اپنے خلاف کیوں نہ ہو، ابی الوالدین یا والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، والاقربین رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو. حق کا ساتھ دینا چاہیے اگرچہ وہ گواہی اپنے ہی خلاف کیوں نہ جاری ہو. اللہ رب العزت نے اسی طرح آیت نمبر 136 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ. عجیب بات ہے، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ. اس کا مطلب کہ دل سے مان لینا پھر اس پر عمل کرنا، یہ حقیقتاً ایمان کی دولت کو دل میں سجانا ہے. پروردگار نے پھر منافقین کے بارے میں ذکر کیا، وہ منافقین جو طرح طرح کی باتیں بنا کر مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یتخذون الکافرین اولیاء، وہ لوگ جو کافروں کو دوست بناتے ہیں، من دون المؤمنین ایمان والوں کو چھوڑ کر. کیا وہ ان کے پاس عزت ڈھونڈنا چاہتے ہیں؟ فإن العزت للہ جمیعا، ساری عزتیں تو اللہ کے پاس ہے. پتہ چلا کفار سے دوستی نہیں بلکہ اہل ایمان کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا، یہ اہل ایمان کی خوبصورت دلیل بھی ہے اور ان کا وتیرہ بھی ہے. آیت نمبر 142 18واں رکوع سورۃ النساء 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ، منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وہو خادعہم، اور اللہ ان کو فریب دیتا ہے. منافقوں کی نشانی کیا ہے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوں، قَامُوا كُسَالَىٰ، تو ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے جی ہار کے کھڑے ہیں. يُرَاؤُونَ النَّاسَ، وہ لوگوں کے لیے دکھلاوا کرتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا. ناظرین جب نماز میں کھڑے ہوں تو پورا مستعد ہو کر پوری توجہ اللہ کی طرف. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو جی ہارے کھڑے ہیں، جو سستی سے کھڑے ہیں، وہ منافق ہیں. اور منافق کی کیا کنڈیشن اور کیا کیفیت ہے؟ اللہ رب العزت نے اس مقام پر آیت نمبر 143 میں 143 میں ارشاد فرمایا مذبذبین بین ذالک، یہ منافقین آپس میں ڈگمگا رہے ہیں، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. ومن یضلل اللہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ سبیلا، اس کے لیے کوئی راستہ نہ پائے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایمان والو لا تتخذوا الکافرین اولیاء، کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، من دون المؤمنین ایمان والوں کو چھوڑ کر. پروردگار نے آیت نمبر 145 145 میں ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافقین ہوں گے. خالق کائنات نے آیت نمبر 147 میں واضح کیا
ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم حق مانو ایمان لاؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ صلہ دینے والا جاننے والا ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 147، 5واں پارہ آج مکمل ہوا۔ پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔